نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی حضرت مائز الاسلمی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں تفصیل سے ملتا ہے اور اس کے بہت سارے طرق ہمیں ملتے ہیں. حضرت مائز الاسلمی رضی اللہ عنہ صحابی تھے, ان سے زنا ہو گیا. ان کے دوست حضال نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیے اور جا کر ان سے معافی مانگیے, وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. حضرت مائز الاسلمی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آ کے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی, مجھے پاک کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فاستغفر اللہ, جاؤ اللہ سے تو معافی طلب کرو. تو مائز رضی اللہ عنہ تھوڑا سا آگے گئے, پھر واپس آ گئے اور پھر واپس آ کے کہنے لگے طاہرنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے کہا کہ ارجع فاستغفر اللہ, جاؤ اللہ سے معافی مانگو. مائز الاسلمی پھر تھوڑا آگے گئے, پھر واپس آ گئے, پھر آ کے یہی بات, یہاں تک کہ 4 مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی طاہرنی, مجھے پاک کر دیجئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مائز الاسلمی کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ارجع فاستغفر اللہ, جاؤ اللہ سے معافی مانگو, وہ چلے گئے. اگلے دن دوبارہ آئے, پھر آپ نے واپس بھیجا, پھر اگلے دن دوبارہ آئے, یعنی کہ 4 دفعہ آ گئے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت مائز الاسلمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے آ کر کہا طاہرنی, مجھے پاک کر دیجئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. حضرت مائز اس طرف سے آ گئے, آگے کہنے لگے طاہرنی, مجھے پاک کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. حضرت مائز پھر اس طرف سے آگے کہنے لگے مجھے پاک کر دیجئے, یہاں تک کہ 4 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیرا اور 4 دفعہ وہ واپس آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ موجود تھے, ان سے کہا ابھی مجنون, یہ شخص پاگل ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں پتہ, عقل مند آدمی ہے, سمجھدار آدمی. آپ نے پوچھا اشرب خمر, کیسے شراب پی ہوئی ہے. صحابہ اس کے پاس گئے, صحابہ نے جا کے اس کو سونگا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب بھی پی ہوئی ہے, نشے میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس نے کہا جی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے زنا کیا. آپ نے فرمایا لعلک قبلت, شاید تم نے اس کا بوسہ لیا ہو, او غمست, یا تم نے اسے گلے لگا لیا ہو, او نظرت, یا تم نے اس کو دیکھ لیا ہو. اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کے ساتھ وہ کیا ہے جو ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے, ایک شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہیں معلوم ہے زنا کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہاری شرمگاہ اس کی شرمگاہ کے اندر گئی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دو. صحابہ ان کو رجم کے لیے ایک مقام پر لے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو زمین میں گاڑا, اور زمین میں گاڑنے کے بعد پتھر مارنے شروع کیے. جیسے ان کو پتھر لگے وہ گھبرا گئے اور وہاں سے بھاگے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تکلیف ہوگی, سب ہوگا, واللہ عالم جو بھی معاملہ تھا. روایت کے اندر مختلف علتیں بیان کی جاتی ہیں. وہاں سے بھاگے اور بھاگتے بھاگتے آگے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو ملے. ان کے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی, انہوں نے اونٹ کی ہڈی سے اس کو بھاگتے دیکھا تو اس کو مارا, اور حضرت مائز الاسلمی رضی اللہ عنہ اس ہڈی کے لگنے کی وجہ سے مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس سے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم جانے دیتے اس کو, چلا جاتا کہیں معافی مانگ لیتا اللہ تعالیٰ سے. یہاں پر جو اس کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین درمیان بحث چھڑ گئی کہ دیکھو مائز نے گناہ کیا, اس کے گناہ نے اس کو پا لیا, اپنے گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا. کسی نے کہا کہ نہیں, مائز نے سچی توبہ کر لی اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا لو تاب توبۃ,
اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین امت، اگر اس توبہ کو کسی گروہ یا قوم کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، لوسعتہم، اس قوم کے لیے کافی ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا اس وقت ماعز جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اب یہاں کئی باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے اہم بات تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آخرت کے متعلق فکر، کہ ان کو فکر تھی کہ میں نے یہ گناہ کر دیا، ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے بدلے مجھے آخرت میں سزا ملے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے، میں نے گناہ کیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ یہ فکر ہے آخرت کی، یہ فکر ہے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ پر اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دی، لازم کر لیا۔ کن بندوں کی؟ ان بندوں کی للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ جن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ میں ہوتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند کرتے ہیں۔ یا دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اور شریعت کا کے اندر جو بندے کے گناہوں سے معافی کا طریقہ، آپ اس کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جاؤ 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 اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا، جاؤ۔ اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے مت لے کر آؤ۔ تمہیں جب کوئی اور گناہ تمہارا لے کر نہیں آ رہا تو تم اپنے گناہ کو کیوں لے کر آ رہے ہو؟ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کا اظہار نہ کرے لوگوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں رات کے وقت، لیتوب یسیء بالنہار، کہ دن میں بندے نے جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں دن کے وقت، کہ اگر جس بندے نے رات کے اندھیرے میں اپنے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے کہ کوئی شخص اپنے گناہوں کا اعلان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میری تمام کی تمام امت عافیت میں ہے سوائے مجاہرون میں۔ پوچھا گیا ومل مجاہرون، مجاہرون کون ہوتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجاہرون وہ ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں اور پھر دن میں آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا۔ یعنی شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اپنے گناہوں کو چھپاؤ، اس کا اظہار نہ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے لے کر نہ ہو کہ ہر کسی کو بتاؤ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ فلم دیکھی، میں نے یہ اس کو بیوقوف بنا دیا، میں نے اس کا مال ہڑپ کر لیا، میں نے یہ رشوت کھا لی، میں نے یوں پیسے بنا لیے، میں ایسا اور میں ویسا۔ آج تو یہ فخر کی باتیں ہیں۔ تو ماعز الاسلمی رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت کا طریقہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جاؤ 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 اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، جاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ماعز آئے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی منہ پھیر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے دنیا جو پروپیگنڈا کرتی ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ جناب لوگوں کو مار دو، لوگوں کو گاڑ دو، رجم کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اسلام تو کہتا ہے جاؤ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں، اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مقدمہ، کوئی کیس قاضی کی عدالت میں پہنچ جائے تو پھر قاضی پہ لازم ہے کہ اس کا فیصلہ کرے، حد جاری کرے۔ ہاں، یہ نہیں کہ خامخواہ پکڑ پکڑ کے، یہ دین منع کرتا ہے بلکہ حدیث بھی ہے، تعاف الحدود، اپنے جو معاملات ہیں نا ان کو آپس میں ہی تصفیہ کر لیا کرو۔ قبل ان تأتونی بھی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے حدود، اپنے معاملات کو خود ہی حل کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تم میرے پاس لے کر آؤ، کیونکہ اگر تم میرے پاس آ گئے اور حد ثابت ہو گئی فقط وجبہ، تو پھر وہ واجب ہوگی، پھر وہ دینی پڑے گی۔ اس سے پہلے اپنے مسئلوں کو حل کر لو، عدالت میں لے کر نہ آؤ۔ اور پھر آپ یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مائز نے آ کے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں کہ یہ ذہنی توازن سے خراب ہو، آ کے اس طرح کی بات کر رہا ہو۔ پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ معلوم کرو کہ بھائی اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس سے تصدیق کی کہ بھائی یہ تم بات کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو، کہ تم نے واقعی جمع کیا ہے اس عورت کے ساتھ، زنا کیا ہے اس عورت کے ساتھ، جس کو زنا اور جمع کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو شخص بھی فیصلہ کرنے کی منصب پر بیٹھا ہو، مسند پر بیٹھا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اچھی طرح تحقیق کر لیا کرے۔ جذبات نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جذباتی فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ اگر آپ کے بعد کوئی شخص شکایت لے کر آئے تو فوراً اس کی بات نہ مان لیا کریں، بلکہ اس سے کہیں کہ بھائی، مثال طور پہ کوئی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جی میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا کہ یہ شریعت کی نگاہ میں صحیح ہے، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ نہیں اس نے غلط کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کی روشنی میں یہ صحیح ہے غلط ہے یہ بتائیں۔ ابھی آپ نے اس کی نہیں سنی، ورنہ وہ جا کے سب کو کہے گا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم غلط ہو۔ ابھی تو اس نے اپنی سٹوری سنائی ہے جیسا وہ سنانا چاہتا تھا، ابھی ادھر کی سٹوری مجھے نہیں پتہ چلی، مجھے جو سٹوری پتہ چلی میں تو اس کی روشنی میں بتاؤں گا نا۔ یہ والا بندہ تو ابھی آیا نہیں ہے۔ تو جو منصب اس مسند پہ بیٹھا ہوا فیصلہ کرنے کی، اس پہ لازم ہے کہ بہت تحقیق کر لیا کرے اس سے پہلے کہ وہ کسی کی قسمت کا فیصلہ کرے یا کسی کے اوپر فتویٰ جاری کرے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا فرجعی فاستغفر اللہ، جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ اور وہ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اسی طرح واپس کر رہے ہیں جیسے آپ نے مائز کو واپس کیا تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ ہوں، مجھے حمل ہو گیا، انی زنیت، میں نے زنا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ، جب یہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں ہے جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ اب آپ سوچئے کہ مجرم موجود ہے، اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے اور شریعت کہہ رہی ہے کہ جاؤ جاؤ جاؤ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شارع ہیں نا، شریعت بتانے والے۔ آپ کہہ رہے ہیں جاؤ۔ اب وہ عورت حاملہ ہونے کے ایک ہفتے بعد آئی ہو یا ایک مہینے بعد آئی ہو یا 2 مہینے بعد آئی ہو، ابھی تو بڑا ٹائم، مہینوں کا ٹائم پڑا، پتہ نہیں واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اسلام لوگوں کو پکڑ کے مارنا چاہتا ہے، اسلام لوگوں کو توبہ کا راستہ دینا چاہتا ہے؟ بتائیے، توبہ کا راستہ دینا چاہتا ہے۔ وہ عورت چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد واپس آئی اور اس کی گود میں بچہ، اور آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہر نہیں، مجھے پاک کر دی۔ آپ ایمان دیکھیں ان لوگوں کا، آپ آخرت کی فکر دیکھیں ان لوگوں کی۔ ہم تو بڑے بڑے کعبے گرا دیتے ہیں، یعنی کعبے گرانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کعبے کی طرف دیکھ کے، اے کعبہ کیا عظمت ہے تمہاری، کیا حرمت ہے تمہاری، کیا پاکیزگی ہے تمہاری، لیکن ایک مسلمان کے خون اور عزت تمہاری اس عظمت سے بڑھ کر ہے۔ کتنے کعبے ہم روز گرا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واپس جاؤ، ابھی تو یہ بچہ تمہارا دودھ پیتا ہے، جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے جب آنا، اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ عورت پھر چلی گئی۔ اسلام کہہ رہا جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ۔ پھر وہ عورت ایک عرصے کے بعد واپس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، اور آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہر نہیں، مجھے پاک کر دیجیے۔ پتہ نہیں کیا ایمان ہوگا ان لوگوں کا، کیا ایمان کا لیول ہوگا ان لوگوں کا۔
اتنا عرصہ گزر چکا، اس کے باوجود اس کو فکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہر نہیں، مجھے پاک کر دیجئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں صحابہ کو اس کو رجم کر دو. صحابہ نے اس کو رجم کرنے کے لیے زمین میں گاڑا، اسے پتھر مارنے شروع کیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی پتھر مارنے والوں میں تھے. کسی نے پتھر مارا اور اس عورت کے خون کی چھینٹیں حضرت خالد بن ولید کے چہرے پہ آ کے لگی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس عورت کو برا بھلا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو خالد بن ولید سے کہا مہلن یا خالد، مہلن رک جاؤ، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو تابت توبتن، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ جو اہل محسن ہے وہ یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے. اور اہل محسن کہتے ہیں اس شخص کو جو لوگوں سے زبردستی پیسہ وصول کرتا ہے، جس کو ہمارے علماء نے ترجمہ کر کے کہا جو ٹیکس کی وصولی کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے لوگوں پہ ظلم کرنا اور ان سے پیسے وصول کرنا ناجائز ناحق، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ظلم سے لوگوں کے پیسے وصول کرنے والوں کو، چھیننے والوں کو بھی معاف کر دے. یہ اللہ کے ہاں توبہ کی اہمیت ہے. اور یہاں دو باتیں اہم ہیں. ایک بات اہم یہ ہے کہ یہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر کسی کے اوپر کسی نے کوئی گناہ کیا اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو آخرت میں اس کے لیے سزا نہیں. اگر اس نے سچی توبہ کر لی اور دنیا میں اس کو سزا مل گئی تو آخرت میں اس کو کوئی سزا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے سامنے میں نے ماعز رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی رکھا، اس غامدی عورت کا واقعہ بھی رکھا. وہ غامدی عورت کہلاتی ہے. آپ سوچیے کہ ان دونوں کے پاس کتنا ٹائم تھا، کتنا موقع تھا کہ وہ نکل جاتے. اور یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ یا کئی لوگ شاید یہ سوچتے ہوں کہ ہم تو بہت نیک ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی پہنتے ہیں، کپڑے ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں، مسجد مدرسوں میں ہم کردار ادا کرتے ہیں، تو ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہمیں کوئی توبہ شوبہ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بڑی نیکیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کیا کرو. فإنی توب الیہ فی یوم 100 مرہ، میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ توبہ کرتے ہیں؟ ایک دن میں فرماتے ہیں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں وہ ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تو سوچیں کہ ہمیں کتنی دفعہ توبہ کرنی چاہیے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں صبح شام اٹھتے بیٹھتے. آپ تو معصوم عن الخطا ہیں اور ہم خطا کے پتلے ہیں. ہم خطا کے پتلے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ان المؤمن یری ذنوبہ، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کأنہ قائد تحت جبال، کہ وہ گویا کہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے. ان یقع علیہ، پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر جائے گا. اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد کہ میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں، یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ اب الفاجر، اور منافق یا فاجر، یرا ذنوبہ، اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کذباب، ایک مکھی کی طرح، مر علی آنفہ، جو اس کی ناک کے اوپر چلتی پھرتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیتا. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں یا ہم جب دن گزارتے ہیں تو ہماری فکر کیا ہوتی ہے. ہمیں فکر ہوتی ہے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے، کوئی نماز میں تاخیر ہو جائے، کوئی ہماری زبان سے جھوٹ نکل جائے، کسی کو گالی نکل جائے، کوئی اور غلط کام ہو جائے. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا. گھبراہٹ یا احساس شرمندگی، ندامت ہوتی ہے اللہ کے یہاں. یا ہم چوڑے ہو کے اسی طرح چلتے پھر رہے ہوتے ہیں اور جی ہم تو بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، بڑے نیکی کے کام کرنے والے ہیں، کھلاتے ہیں غریبوں کو،
تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ ہم کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اتنے گناہ کیے کہ گناہوں میں اسراف ہو گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، سارے کے سارے گناہوں کو، کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، سب کے سب گناہوں کو ایک ساتھ معاف کر دے گا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔